جی بہت شکریہ. اپنا تعارف کیجیے گا اور آپ کے ادارے کا جو فنکشن ہے اس کی کیا راز و مقصد ہے, کیا کام سروس دیتی ہے؟ جی میرا نام جہانگیر شاہ ہے اور میں ڈائریکٹر جنرل PCR لیب پشاور ہوں. یہ ہمارا ادارہ پاکستان کا سب سے بڑا سائنسی ادارہ ہے اور اس میں ہم مختلف ایریاز پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, جس میں ہم میڈیسنل بوٹینک کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈرگس تیار کرتے ہیں, میڈیسنز تیار کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے وہ ہے میٹیریل سائنس کے حوالے سے, جس میں ہم منرل ریلیٹڈ کام کرتے رہتے ہیں اور KP چونکہ انرچ ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے منرلس کے میں, تو اس لحاظ سے ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. وہ ہمارا ایک ایریا ہے. تیسرا ایریا جو ہمارا ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجی سینٹر کے حوالے سے ہے. فوڈ ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلس ان پہ ہم کام کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم نے مختلف قسم کے فارمولیشن کرتے ہیں. چونکہ ہم ایک سائنسی ادارہ ہے, یہاں پہ یہ جو 3 ایریاز میں نے بتا دی, ان ایریاز میں ہم فارمولیشن کرتے ہیں. ان ایریاز میں ہم فارمولا ڈیولپ کرتے ہیں. اس فارمولے کو پھر ہم یہاں پہ پہلے پلانٹ لیول پہ اس کی پروڈکشن کرتے رہتے ہیں. پروڈکشن کے بعد اس کی پھر مارکیٹنگ ہو جاتی ہے اور مارکیٹنگ میں جو پروڈکٹ چل جاتے ہیں پھر وہ لوگ ڈفرینٹ انٹرپرینورس ہمیں اپروچ کرتے رہتے ہیں اور وہ پروڈکٹ ہم اس کو لیز آؤٹ کرتے ہیں. لیز آؤٹ ہم ٹوٹل بیس پہ کرتے ہیں اور ہم ایک ایئر ٹو ایئر بیسس پہ ہم اس کی رائلٹی وہ دے دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم بیسیکلی یہ جو انڈسٹریز ہے ان کو ہم جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم انڈسٹریز میں اگر کوئی ایشوز آ جاتے ہیں جس کو ٹربل شوٹنگ کے نام سے ہم کرتے ہیں, تو انڈسٹریز کے جو ایشوز ہے ان ایشوز کو ہم کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی جو پروڈکشن میں جو خامیاں ان کو ہے اور کوالٹی معیار کی جو پروڈکٹس ہے ان کو ہم ہیلپ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک اور سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے انالیٹیکل سروسز. جنرل پبلک کو یا گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو یا جو نیشنل اور انٹرنیشنل NGOs ہے وہ جو مختلف پروڈکٹس لوگوں کو سپلائی کرتے رہتے ہیں, تو اس کی کوالٹی ایویلیویشن ہم کرتے ہیں کہ کیا وہ ایک انٹرنیشنل یا نیشنل کوالٹی سٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے ہم یہ ایک کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو باہر سے مختلف آئٹمس امپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی ان پروڈکٹس کی ہم کوالٹی ایویلیویشن کرتے ہیں. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ ہنی یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یا دوسرے آئل ہے, تو تمام وہ پروڈکٹس جس میں کپڑا, کاغذ, یو جسٹ نیم اٹ, ہر قسم کے پروڈکٹس کی ہم کوالٹی ایویلیویشن کرتے ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ وی آر اینالائزنگ all these products for over 600 parameters. تو اس کے ہم انالیسس کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, یعنی جو ٹیسٹ جو یہاں پہ ہم پرفارم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے. تو یہ KPK میں سب سے پہلے بلکہ اب تک واحد ادارہ ہے جس کے اوور 100 پیرامیٹرز ہمارے ایکریڈیٹڈ ہے اور وہ پیرامیٹرز جو ہے نا انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے. تو جو کنسائنمنٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کی ہم جب ایک سرٹیفکیشن دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ ریٹرن نہیں ہو جاتے. اب ریسنٹلی ایک ایشو بنا ہوا ہے ہمارے یہاں سے ہنی ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو جو سعودی عربیہ ہے یا UAE ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو یورپین سٹینڈرڈز ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں کہ نہیں. تو ہم نے اپنی فیسلٹیز اس لیول کے لیے اپ گریڈ کیا ہوا ہے کہ ہم وہ یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور جو ہمارا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے مطابق وہاں پہ وہ ایکسیپٹڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح یہاں پہ KP کے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بہت کم مغلوب وہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ بھی ہمارے ضرب مبادلہ کمانے میں بہت ہی کارآمد چیز ہے, وہ مسواک ہے. مسواک کی جو سعودی عربیہ میں جو مسواک زیادہ تر ملتے ہیں
وہ پاکستان سے ہے اور بالکل ہمارے KPK سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس مسواک کی جو ہے نا اس میں ہم ٹاکسک کیمیکل دیکھتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپ آف پیرامیٹرز ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسی ٹیسٹ کے بنیاد پہ وہ مسواک ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ایک ملٹی ڈسپلنری آرگنائزیشن ہے جس میں انڈسٹریز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جنرل پبلک کو بھی ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا, اس سے عام جو دیہاتی لوگ ہیں جو مطلب وہ لے وہ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں آپ کے ادارے سے, آپ کی خدمات سے؟ اگر آپ اس میں خاص کر دیہاتوں میں اور ان ایریز میں ہمارے سب سے بڑا ایشو پانی کا ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی 80% ڈیزیز اس طرح ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم جو پانی پی رہے ہیں کہ کیا پینے کے قابل ہے کہ نہیں. بظاہر ایک پانی آپ کو بالکل صاف ستھرا دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیمیکلی اور بایولوجیکلی کیا چیز موجود ہے تو وہ کوئی مستند لیب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ اس کی انالیسس کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو انہوں نے نئی کنویں کھولی ہیں, جو انہوں نے بور کی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پانی یہاں سے ٹیسٹ کروا دیں. آل دو یہاں پہ چونکہ ٹیسٹنگ کے چارجز تھوڑے سے ہیں لیکن چونکہ صحت سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی چل جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو چھوٹا سا نسخہ بھی دیتے ہیں تو 10,000 کا ہے. تو ہم یہاں پہ پانی کے ٹیسٹنگ کی کوئی 5-6 ہزار کے قریب پیسے لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ پینے کے قابل ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ٹرائبل بیلٹ ہے خاص کر خیبر ایجنسی میں, وہاں پہ کچھ لوگوں کے جو دانت ہے وہ بالکل پیلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فلورائڈ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے دانتوں کا رنگ جو ہے نا اتر جاتا ہے. تو یہ بھی پانی میں اگر وہاں پہ فلورائڈ لیول سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ ان کو پتہ کر سکتے ہیں. اگر ان کے گاؤں میں لوگوں کے دانت زیادہ پیلے ہو رہے ہو تو اس کو چاہیے کہ امیجیٹلی اپنے پانی کو یہاں پہ ٹیسٹ کر لے. اس کے علاوہ فوڈ کے حوالے سے جن لوگوں کی فوڈ کو ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہم سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. جو ماؤنٹینس والے ایریاز میں ہیں وہاں پہ اگر جن کے ساتھ مختلف معدنیات ہے تو وہ معدنیات یہاں پہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایون گولڈ, اس میں کاپر, اس میں کیڈمیم, اس میں لیڈ, اس میں آئرن, یہ جتنے بھی منرلس ہے یہ اس میں تمام میں ہم کی انالیسس کر سکتے ہیں. اور اس کی پھر اگر اس کا معیار زیادہ ہو تو وہ کسی بھی آج کل چائنیز کمپنی آئی ہوئی ہے تو اپنے معدنیات وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ لوگ بھی اپنے فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا جس طرح باقی لیبارٹریوں کا مختلف شہروں میں کلیکشن سینٹر ہے تو آپ کی کلیکشن سینٹر کہاں پہ موجود ہے؟ چونکہ لیبارٹریز اگر آپ دیکھ لیں ریسرچ لیبارٹریز ہمیشہ یہ بہت کاسٹلی ہے اور ہمارے جیسے پور کنٹری میں اس طرح کی لیبارٹری سیٹ اپ کرنا بہت ہی مسئلہ مشکل ہے. تو یہ KP میں ایک ہی ہر پروونس میں ایک ہی لیب گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. جو میجر یہ 4 پروونسز ہے اس میں یہ لیبس یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. ہمارے کلیکشن پوائنٹ تو ہے نہیں لیکن اگر پانی کے حوالے سے کسی کو کہیں پہ ضرورت ہو تو ہم خود وہاں سے پانی کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر دوسرے سیمپل ہے, کول ہے یا اس کے منرل ہے تو ہماری ٹیم وہاں پہ جا سکتی ہے, وہاں سے سیمپل کلیکشن کر سکتے ہیں. یا وہاں پہ لوگ ہم ان کو ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سیمپل کلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح وہ PCR لیبارٹری پہ شاور اس کو بھیج سکتے ہیں. تو ہمارے کلیکشن پوائنٹ تو ہے نہیں لیکن ہم ایڈوائزری سروسز اس سلسلے میں دے سکتے ہیں. اچھا, وہاں پہ چترال میں ایک پتھر ملتا ہے جس کو سلاجید کہتے ہیں. سلاجید زیادہ تر لوگ اس کو یہ گوڑوں کے درد کے لیے, کمر کے درد کے لیے, اور کچھ لوگ اس کو سیکشول اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب لیٹسٹ میں نے سنا ہے ریسرچ کی وہ سلاجید سے کڈنیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی ریسرچ کیا کہ سلاجید کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ؟ سلاجید سے ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. چترال, اسکردو اور ان ایریے سے سلاجید ہمارے پاس آتے رہتے ہیں
اور اس میں یہ سلاجید اس میں ملٹی ویٹامنس ہے. بیسیکلی ہیومن ہیلتھ کے لیے آپ کو ملٹی ویٹامن، اور خاص کر اگر آپ 50 کو کراس کرتے ہیں تو یو نیڈ ملٹی ویٹامنس. لیکن اس میں بھی بہت ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹاکسک کیمیکل جہاں سے یہ ہو رہے ہو یا جس پتھر کے اوپر یہ سلاجید ہو جاتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ٹاکسیسٹی تو نہ ہو. اگر اس میں کوئی ٹاکسک کیمیکل ایسا ہے کہ وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے متاثر کن ہو تو اس کی انالیسس ضروری ہے. تو ہم سلاجید کی مکمل انالیسس کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اور وہ سلاجید یہاں سے پھر ہمارے سرٹیفکیٹ بیس کے اوپر وہ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ سلاجید کی انالیسس ہو تب اس کو کھایا جائے. یا اگر جو ایکسپورٹر ہے یا جہاں پہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ سلاجید کی جو ہے نا ٹیسٹ کر لے. ادروائز یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کڈنیز پہ اس کے اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ اگر اس میں ٹاکسک کیمیکل ہو. جی آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے پاس ماشاء اللہ کافی سارے سیکشن اور مختلف وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دے گی تاکہ وہ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور آپ لوگوں کی انگیج کریں، ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کے ادارے کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ منی آ رہی ہے آپ کے پاس فیس کے شکل میں؟ دیکھیے کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان میں اب ان کو بھی یہ کافی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی کوئی بھی امریکہ ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمیں برباد کر رہے ہیں. تو وہ بھی یہی کہہ رہے کہ اب ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. تو اب یہ اویئرنیس ہم سب لوگوں میں آنا چاہیے کہ بھئی ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اگر ہم نے ویسٹ کو بیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر تو ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو انفارچونیٹلی اویئرنیس لیول کافی کم ہے. اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ 4 پلرز جو ہے نا اگر یہ مل کر کام کر لے، ایک ایکیڈیمیا، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز، تیسرا ریگولیٹری باڈیز، ریگولیٹری جو انسٹیٹیوشنز ہے جس میں کیفی فوڈ اتھارٹی ہے، EPA ہے یا دوسری جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری باڈیز ہے وہ، اور چوتھے نمبر پہ انڈسٹریز. اگر یہ 4 پلر مل کر کام کر لے تو ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں لے کر جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں عوام اور یہ 4 ریگولیٹری 4 باڈیز کی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ 4 مل کر کام کرے. تو ہم کسی بھی ہم یہاں پہ کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ریسورسز کو مل کر اور ایک اپنے گول کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب مل کر کام کرنا ہے. بہت شکریہ. And some have made it the other way. It's time we botanists learnt to do that and we scientists learnt to do it too. So, yes, we cross borders. But anyway. Okay. Look to me. آپ کی پیچھے جو درخت ہے میں نے سنا ہے کہ یہ یونیک قسم کا، اس کے بارے میں جی یہ ہے جی جنکو بائلوبا. یہ جو ہے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، یہ باہر سے چائنا وغیرہ سے لوگوں نے لا کے کچھ لوگ اس پہ کام کریں، انہوں نے یہاں پہ لا کے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے اور یہ ایزیلی پاکستان میں پروپیگیٹ ابھی نہیں ہو رہا، لیکن اس پہ ایکسپیریمنٹس جاری ہیں. ہمارے پاس یہ پلانٹ ہے، یہ جو جنکو بائلوبا ہے یہ ایز اے ہارٹ ٹونک یوز ہوتا ہے. اس کا پاؤڈر اور اس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے امپورٹ کری ہیں. ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز، ہربل انڈسٹریز اس کو ہارٹ پروڈکٹ میں یوز کر رہی ہیں، ایز اے ٹونک اس کو یوز کر رہی ہیں. تو یہ جو ہے ہم کوشش کریں کہ اس کو پروموٹ کریں. پھر جب ہم یہ کلٹیویٹ کر لیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ ان فیوچر ڈفرینٹ فارمرز کو، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے یہ ٹیکنالوجیز کی ایگرو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور یہ ہم پروموٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ہو سکے. اس کے علاوہ ہمارے جو بوٹینیکل گارڈن ہے اس میں اور بھی ہم نے بہت سی ایسی اسپیشیز کو انٹروڈیوس کیا ہے. ہم پروموٹ کریں جو کہ انڈسٹریز میں بہت زیادہ ان کا ایکسٹریکٹ یوز ہوتا ہے، ایز اے پاؤڈر یوز ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ ان کو انٹروڈیوس کریں. اس طرح کی بہت سی اسپیشیز ہیں جن کے ایکسٹریکٹ کو لایا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے باہر سے. تو بجائے اس کے ہم اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ یہ اسپیشیز یہاں پہ کلٹیویٹ کریں اور ہم اس کے ایکسٹریکٹ وغیرہ PCSR میں ہمارے پاس ایکسٹریکشن فیسلٹیز بھی ہیں تاکہ ہم ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ان کو دے سکیں.
मैडम कई ममालिक ऐसे हैं, मैं इसकी मिसाल भी दे सकता हूँ जी जी कि दे अर्निंग मिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रॉम हर्बल्स एंड मेडिसिन प्लांट्स, जी। व्हाई नॉट पाकिस्तान? दैट्स वाई इट्स अ स्टेप। ये जो हमने बोटेनिकल गार्डन जो है इनिशिएट किया है, तो ये हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो होंगे, हमारा इंडस्ट्री है, हमारा एकेडेमिया है, हमारे R&D ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वे टू गेट देम एट द सेम प्लेस। ये जो है एक हब के तौर पे काम करेगा, सेंट्रलाइज। हम यहाँ पे इवन जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं या जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह एजुकेट करेंगे कि हमारा जो हर्बल बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा रिच है, तो वाई नॉट वी प्रमोट दिस। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम जो है इसको फर्दर प्रमोट करें, ताकि जो न्यू स्पीशीज़ हैं हम उनको एज अ क्रॉप जो है वो कल्टिवेट कर सकें और उनसे डिफरेंट फार्मूलेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकें। आपके इदारे का इस पर क्या कंट्रीब्यूशन है? सर हमारा पूरा जो है एक इस पे सेंटर है विच इज़ नोन एज मेडिसिनल बोटैनिक सेंटर। अब जो हमारा PSDP प्रोजेक्ट के अंडर दैट मेडिसिनल बोटैनिक सेंटर हैज़ बीन डेवलप्ड इनटू नेशनल सेंटर ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये इदारा है ये एज आ हर्बल सेंटर काम करेगा, और जो है हम राइट फ्रॉम दी कल्टिवेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन से लेके इसकी फाइटोकेमिकल स्टडी, इसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी, इसकी बाकी जितनी भी एनालिसिस हैं, GCMS, HPLC, वी हैव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एट PCSIR। तो हम इसकी टेस्टिंग से लेके इसकी प्रोसेस डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक वी हैव अ फार्मास्यूटिकल पायलट प्लांट, सो हम उस तक जा सकते हैं। सो वी आल्सो प्रोवाइड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एज वेल एज वी कैन डेवलप प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। तो इसके ज़रिए हम अपने मुल्क से पॉवर्टी एलिविएशन, जी जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी, पॉवर्टी एलिविएशन हमारी होगी। और हमारे देखें अब स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपने प्लांट को कलेक्शन के लिए। तो हमने ये जो गार्डन बनाया है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ को हम यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस करें, ताकि अगर वो चाहते हैं तो स्मॉल स्केल पे यहाँ पे आके अपनी कल्टीवेशन भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और अगर उनको कोई स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है या वो आसानी से जा नहीं सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वी विल प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू देम। ठीक है, अभी इसको इन सब का मेरा और सब इंटरव्यू लेते हैं ना, सबका आना चाहिए। एक मिनट। Welcome to Pakistan. Thank you. Thank you. So, first of all, introduce yourself to our viewers. Your name, where you come from. Yes. Okay, I'm Mary Barkworth. I'm a retired professor, faculty member of botany in the Department of Biology at Utah State University. I've been coming to Pakistan for several years, and most recently really trying to promote the sharing of their herbarium collections online, because there's a rich history of taxonomy in Pakistan, but if you're not on the web today, nobody knows you exist. So it's helping them go online, and there's been some really good software developed in the United States, and it's free. Symbiota is developed by Ed Gilbert primarily, and now there's a team. And it makes sharing data much easier than before, and that's what's been really joyful about this visit, is seeing the number of places that want to start sharing their data. But I've also appreciated there's this great interest in medicinal plants, and we need to expand out to make it easier to find some of that information and locate, well, this species is used over here but not over here. Why not? Can we come up with a reason? Is it because they've got another species over there that's better, and so they don't use that? Or maybe they don't know. I mean, a lot of what we do is dictated by tradition. And if your tradition is use A, you ignore B. So that's some of it. And then the other plea that I have been making, and I heard from you too, is that we who've had the benefit of an education and all that should work at making sure that people who are doing the collecting know how to collect in ways that are sustainable, but also get them the maximum value. And Kashi helped with that. And there were just little things that they said to people. One of them was, we sell it for that much down in Lahore. They started asking more. But, you know, more than that, it was this one, not that one. That's the wrong species. When you dry it, keep it clean. Make it easy, because one of the things that I had seen was that Pakistan was losing on the market for medicinal plants, and the reason I was told was unreliable identification. And so there has to be some work at that level, as well as at the level of finding out what is doing what,
and how we can compound them and make them going. So I agree, it's an approach, it's something that will benefit all the people of Pakistan, and also, as I say, increase your share of the global market, and it is a big global market. And also try to find ways that they don't always go into the same forest and collect the wild grown plants, the ones that you grow in your garden. I tell people, don't look for the wild grown, look for the cultivated material, because that's less destructive. So, you know, global warming, climate change, this is a burning issue of the world, not only in Pakistan. So, being a botanist, how can we reduce the global warming and how can we present the climate change in the world to save us, our young generation, from natural calamities, disaster, etc.? It's the first step. The botanical garden is the first step by planting. It's telling people that the plants are really important. One experience I had was talking to somebody, and he said, well, it's just a weed. I said, it may be a weed, but it's photosynthesizing, and so it's generating oxygen. Every weed has certain medicinal importance. Yes, but I mean, just more basic, because I didn't know that. If not required at a specific location, it is called weed. But it's better not to replace it with a brick. Yes. A brick doesn't do anything for your atmosphere. Otherwise, I think it's a matter of focusing on the little things that you can do, and not, I mean, there are a lot of big things. None of us have the power to tell airlines, you must use this kind of thing. But there are little things we can do in our own lives. But we also have to look at it from the point of view of, if this person has a family to feed, and this plant here will help him feed his family, that plant's going to go. So it has to be, we've got to consider humans as part of the equation, not it's just we must conserve the plants. We must conserve the livelihoods or improve them, enable people to improve their livelihoods in every which way we can think of. So how many importance of plants for human life and for other animals on the earth? How many? Importance of plants. I've never looked at the numbers, but I did at one time look at the numbers, and it's, you probably know better than I. I know it's over millions. There are more than, if we only talk about the vascular plant, that is more than 650 or 6,500 rupees, or I mean species. Number of species. Okay. 7,000, around 7,000 we have here. No, I true confessions, I don't really pay much attention to myself. It's coming to my attention as to how important it is here. It is important in the United States, but as I say, I have been fortunate so far. I've had good health, thank you. And so I only look at these things when I don't have good health. And so I've not paid as much attention to it as I might. But I do know that there are people in the United States who are really relying on them because of the cost of the healthcare system there. And I think if we pull the information together, but looking at it in Pakistan, that was the one thing that has struck me. We have to get out the sustainable collecting and maximizing the benefit of collecting for the person who's doing the collecting. And that's come from reading various papers and dissertations and things like that. So I'm really not the best person in some ways, but I'm becoming more and more interested as to how we can share information and make it more available and useful to a wide number of people. And so that's why I am interested in medicinal plants. What's the difference between the United States and Pakistan as per the plants protection and plant lives? I haven't looked into it, but I think our rules are fairly firmly enforced. That is not to say, though, we don't have people coming in. I mean, aspens, they were coming in with helicopters to take aspens out of national forests so that they could put them in a rich person's garden because they wanted a mature aspen. It's a beautiful plant, Populus tremuloides. So we have weaknesses, but you're more likely, I think, and I don't have any first-hand information on this, to run into problems if you collect endangered plants in the US. Having said that,
it's very hard to get a plant on the endangered species list, and it will only be protected in federal lands. There are no protections on private lands. And the federal lands have to be Forest Service or Park Service. BLM may give a license to somebody and not realize, well, yes, when you mine for that over there, you will affect this population over here. So some agencies are better than other agencies. It's coming through. Some states are much more proactive with respect to conservation. It's very difficult to collect a plant in California. They've got lots of laws. You can't collect within 50 feet of the road. And after that, it's somebody's land, so you've got to get permission. Texas, there's no public land, so you could get shot if you're collecting on somebody's land. So I was told. I didn't try. It varies across the country. Last question. How can we save our earth from a natural calamity, disaster? How can we save? Because in the coming years, due to the climate change, centuries old glaciers melting, and they cause a flood. And how can we save our earth? If I knew the answer to that question, I would go for a huge prize. Focus on plants. Focus on plants. But even focusing on plants is just cultivate plants, but not the ones that require a lot of input. I mean, one of the things that's going on even in Utah, and I do mean even in Utah, is you don't need that much lawn, because with us you've got to water the lawn and there's a drought. So it's look at growing plants, but learn to love the ones that will grow well in your climate. And there's one house near me that's got it always looks gorgeous, and they're all plants that are adapted to an arid climate. And at any season you go there, there's either the gorgeous shapes, cacti and different things about them, and then at different seasons there are different colors and things like that makes it very attractive. But it's the only one in the neighborhood like that. And what message you want to convey to the students and to the young generation about plantation? Your message, being a professor? Learn, be curious, look at what you can do. Don't beat your head on the stuff you cannot do. Do not eat the poisonous plants. Do not eat. There's a good one. And don't feed them to anybody else. Encourage people to be interested in their plants, and encourage people to think of the odd little spaces where you could put in a few plants that might be of value, and think about your neighbor, and think about your children. Do what you can. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Argentina, and some made it the other way. It's time we botanists learned to do that, and we scientists learned to do it too. So, yes, we cross borders. But anyway, okay. Okay. Whatever. But yeah. So this is also one of our PhD projects. Okay. So, It is our more canals. Canals work we could do so is he looking at the different nutrient levels? Now we will start now. It's just the infrastructure is completed this last But month. you said it was a PhD dissertation, so I was wondering what. Yes, I have offered. और देखिए वो seeds sowing Depend की ना strawberry seedling की Okay, ना और okay. the plant seed या वो मूंगे वर्क seed करूँ. and how many मतलब quantity of 46,200. 46,000 in this at a time. Okay. Now, how many strawberries per plant? Half kg or 1 kg, half kg to 1 kg. Not We are bad. expecting. Yeah. Not we have practically done it yet. I thought I'd get down to the really important things. The issue with the rainwater is usually they are more acidic in nature, because you are sending carbon monoxide into the air. So when there is rain, so carbon monoxide reacts with the water and it pumps carbonic acid. It pumps carbonic acid, and so the water is slightly acidic in nature. So it's not that good for drinking purposes.
until you will have to neutralize it. Mm-hmm. So you can then use it. Otherwise, you can't use it for drinking purposes. In this environment, maybe in the clean areas where there is no smoke, where there is no these air pollutants, then you can. No, drink my those question is not for drinking purpose. Yeah, it's my not question is for irrigation for purpose. irrigation purposes. By neutralizing its pH, I mean, you'll have to neutralize it. But in the Holy Quran, Allah said that we allow the earth with the water of rain. وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَأَنزَلَ مَاءَ فِي السَّمَاءِ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ. और हमने आसमान से पानी उतारा और उससे हमने ज़मीन को जिंदा किया. So that's why. पोल्यूशन तो नहीं उन्होंने साथ की ना, बट pollution एक्चुअली तो हम जो हम कोकोपीट इसमें मीडिया यूज़ करें, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हम इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे, इसलिए हम इसके लिए आरओ वाटर यूज़ करते हैं, जिसकी हम जो है टीडीएस भी कंट्रोल रखेंगे, जिसका ईसी भी हम कंट्रोल रखेंगे और पीएच भी हम चेक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोवाइड करेंगे. और जो रिसाइकल हो के आएगा उसकी दोबारा हम यही सेम चीज़ें चेक करके दोबारा इसको रिसाइकिल करके उनको भेजेंगे ट्रिप इरिगेशन. Even the plant. Intention is when he said, well, he made this amount of money per month selling the fresh vegetables. Yes. As far as he was concerned, it was very relaxing in the evening just to go and check all the meters and make sure the water was going right, etc. So I don't think it added Yes, light. we have another the hemp for cannabis sativa that will be automated. We will receive the message if there is any deficiency of that is nutrients or any deficiency of the temperature control or humidity control. That is being automated another time. Yeah, it was just, he was promoting it for home gardens. Slightly acidic water. Its pH should be between 5 to 7, 5 to 6 rather than. So if the water is very neutralized, then in neutral if its pH is 7, then that may not be that good. When we are fertilizing, when we are using fertilizer, so that fertilizer also make the pH of the soil down. So when it goes to 5 to 6, then it gives you a good fertilizer. And how can we discourage? So the doctor. We cannot involve in multi-dimensional things, so let's see what happens. You need at least 2 students for different I have crops. talked to member science about that, so he was interested. So I You may said- engage 1 or 2 APL students as well. Yes. Just start teaching them where to go. They are interested in data collection, so they will do it thoroughly. we already supervise PhD and MD students. Right, so, and this is what I was thinking, is this great opportunity that they have. I hope they appreciate it. Because, you go out with these credentials, and it's small. That's one of the, Doctor said the wild plant की fruit plant, especially fruit plants, fruit plants. Come here. strawberry. Oh, good. Usually start yeah. strawberry देना And also it's got देख practical मुख्तलिफ side, yeah. medicinal So- herbs के देना So, idea encourage. now they're learning how to grow valuable vegetables. I just want to. And then after we have also planted the pecan nut. Yes, it's not fruiting yet, but these are geranium species. We are extracting its oil and working on different equipment. Yes. Geranium, musk generator geranium it is called. And that is the other species of geranium. Right, that's the Pelargonium, familiar which is one. called pelargonium. Right. Always confusing students. Yes. We are making tea tree oil out of these collection from these trees. We have gifted by Karshi Industries. We have 2 trees, and its extract has been imported by Pakistan. So we are promoting it that we can make it in large scale. We have cultivated the moringa. These are 2 to 3 years old trees, and they have shown a prominent growth over time. So we are also making different products out of moringa. And it's also used in blood pressure lowering and anti-diabetic, and mixed with other herbs, that is olive leaves. Okay. I think go back. Container, and someone made it the other way. It's time we botanists learnt to do that, and we scientists learnt to do it too. So, yes, we cross borders. But anyway. Okay. Okay. Some bachchi